یہ اپنے ساتھ لے جا سکے۔ اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کون ہے؟ ابھی اور آگے دیکھتے ہیں یہ کون ہے جس میں یہ ساری خصوصیات موجود ہیں، جس کے لیے آپ یہاں پر موجود ہیں، یہ ساری خصوصیات اس میں موجود ہے، اس لیے آپ بالکل صحیح جگہ۔ اب دو مخلوقات ہیں جن میں خون موجود ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں گے نا خون کن کن میں ہے۔ دو مخلوقات ہیں، ایک جانور ہے اور دوسرے کیا ہے؟ انسان ہے۔ کوئی پودے میں تو خون ہوتا نہیں، اس لیے وہ نجات سے فارغ، کسی پانی میں سمندر نجات سے فارغ، کسی پہاڑ میں سے بھی خون نہیں نکلتا وہ بھی۔ تو غیر جاندار مادی اشیاء اور جو نباتات ہیں وہ بھی کیا ہو گئے؟ فارغ۔ اسی طرح جو ناپاک جانور ہیں وہ بھی فارغ، کیونکہ خدا کے سسٹم میں نہیں آ سکتے۔ اب دو چیزیں بچی، ایک جانور جو پاک جانور ہے اور دوسرے انسان۔ پاک جانوروں کو خدا نے گناہوں سے عہد نامے میں لیکن پوری نجات کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ کیسے؟ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کر سکے۔ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کر سکے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جو پاک جانور تھے وہ بھی ختم ہو گئے، کیونکہ وہ گناہوں کو دور نہیں کر سکتے۔ اس پہ غور کریں، گناہ دور کرنے کے لیے بیل اور بکرے جو پاک جانور خدا نے بنائے ہیں وہ بھی گناہوں کو دور نہیں کر سکتے۔ پرانے عہد نامے میں قربانیاں ہوتی رہی ہیں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کدھر گئی؟ وہ صرف ان کے ذاتی گناہوں کے لیے جو اس وقت خدا نے سسٹم بنایا تھا اس کے تحت ان کے ذاتی گناہ معاف ہوتے تھے، لیکن جو موروثی گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوتا تھا۔ موروثی گناہ معاف نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہو جاتا تو مقدس داؤد پھر یہ نہ لکھتے کہ منو بچ گناہ دے جمیا میری مائی، میں نے بدی کی حالت میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں پیٹ میں پڑا۔ پوری رسومات سے گزرنے کے بعد مقدس داؤد نے یہ لکھا کہ ابھی بھی میرے اندر ایک گناہ باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ کیونکہ جو بیلوں اور بکروں کا سسٹم تھا اس نے ذاتی گناہ تو معاف کیے، لیکن اوریجنل سن موروثی گناہ بھی باقی تھا، تو اس لیے مکمل نجات وہ نہیں دے سکے۔ اس لیے ان کا کامل کفارہ جو ہے وہ جانور اس کا نہیں دے سکے۔ اس کے بعد جب ہم زبور 51 کی 5 آیت پڑھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی ہے کہ میں نے بدی کی حالت میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں پیٹ میں پڑا۔ اب رومیوں 3 باب اور اس کی 23 آیت، جانور سارے نکل گئے، پاک جانور بھی، اور اس کے بعد ہے اور سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اس لیے جتنے سارے انسان بابا آدم سے لے کر اب تک یا اب سے لے کر یسوع کے آنے تک موجود ہوں گے وہ بھی کفارہ دینے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ کلام نے کیا کہہ دیا ہے؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اور کس آیت کے تحت ہیں؟ کیونکہ خدا کے جلال سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بپتسمہ لینا پڑتا ہے تاکہ وہ مسیحیت میں شامل ہو جائے۔ تو اب انسان بھی نکل گئے، جانور بھی نکل گئے، تو پھر کون ہونا چاہیے؟ تو کفارے کے لیے انسان ایک اور وجہ سے بھی نکل گئے۔ جانوروں کی قربانی کیوں ہوتی تھی؟ قربانی دینے کے لیے ایک تو بے عیب ہونا چاہیے، اس نے اپنی مرضی سے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ جانور بے عیب تو ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے، اس کے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے، بے عیب تو ہے لیکن اس میں عقل نہیں ہے۔ تو کفارہ کس کا دیا جا رہا ہے؟ جیمز بھائی عقل والے کا۔ تو کفارہ دے گا کون؟ جس میں عقل ہے۔ تو انسانوں میں عقل ہے لیکن یہ بے عیب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جانور بے عیب ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ ایک حصہ تو قربانی کے لیے ٹھیک ہے، ایک حصے سے وہ مارے ہو گئے، اور انسان عقل تو ہے لیکن
बेऐब नहीं है, लिहाजा इनका भी कफारा नहीं हो सकता। इसलिए कोई ऐसा होना चाहिए जो बेऐब भी हो और जिसमें अकल भी हो, जिसमें शऊर भी हो, उसका कफारा जो है फिर मुकम्मल कफारा हो सकता है। इसके अलावा आप असूल देखें दुनिया का, जिसने किसी को किसी गुनाह से छुड़वाना है, गवाही किसकी ली जाती है? चोर को चोर छुड़वा सकता है? अगर ऐसा हो तो फिर तो एक चोर चोरी करेगा और दूसरा